السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مرچو ہارر سٹوریز۔ آج کی جو سٹوری جنہوں نے ہمیں سینڈ کیا ہے انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، تو چلیے اپنی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ یہ واقعہ آج سے 10-15 سال پہلے کا ہے، جب میری ایج 10 سے 12 سال تھی۔ میری والدہ گھر میں کپڑے سلائی کا کام کرتی تھی۔ کافی زیادہ سٹوڈنٹ آتی تھی جو ان سے سلائی وغیرہ سیکھتی تھیں۔ انہی میں سے ایک سٹوڈنٹ کا واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک روز ایک لڑکی آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی والدہ ہوتی ہے۔ وہ میری امی کے پاس آتی ہیں اور ان کا ایڈمیشن کرا کے چلی جاتی ہے۔ وہ لڑکی مجھے بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ دوستو، اس لڑکی کا میں بتاؤں تو اتنی خوبصورت لڑکی تھی کہ اللہ نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوئی تھی۔ اس کی اتنی حسین آنکھیں، اتنے حسین بال۔ وہ لڑکی میری امی کے پاس سلائی کرنے آتی۔ اس کا تعلق بھی کسی اور لیجنڈ سے تھا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، کبھی کبھار وہ میری والدہ سے شکایت کرتی، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں۔ میری والدہ اس لڑکی کو کہتی، تھوڑی دیر باہر چلی جاؤ صحن میں اور تھوڑی باہر کی ہوا لو، پانی وانی پیو اور پھر آ جاؤ۔ دوستو، اس کی مشکلات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی بیٹھے بیٹھے بدحواس ہو جاتی، اس کی عجیب حالت ہو جاتی اور وہ کبھی کبھار بے ہوش ہونا شروع ہو جاتی۔ میری والدہ سلائی کٹائی گھر میں ہی سکھایا کرتی تھی اور انہوں نے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک روم مقرر کر دیا تھا۔ ایک بار میں کچن میں کھڑا ہوا تھا، میری نظر اس کمرے میں پڑتی ہے جس کمرے میں سب اسٹوڈنٹس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں خاموشی ہے۔ میری والدہ اٹھ کے آتی ہے، اس لڑکی پہ چادر ڈالی ہوئی تھی، بے ہوش پڑی ہوتی ہے۔ میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں، امی کیا ہوا؟ یہ لڑکی ایسے کیوں پڑی ہوئی ہے منہ کے بل، اور آپ نے اس پہ چادر کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ میری والدہ بتاتی ہے، بیٹا اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اس کو کبھی کبھار دورے پڑتے ہیں اور دورے بھی عجیب و غریب کے ہوتے ہیں۔ دوستوں، موبائل اتنا عام نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی نارمل ہوتی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اور میری والدہ اسے کہتی ہے کہ اب تم اپنی امی کو ساتھ لے کر آنا، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی والدہ میری امی سے ملنے آتی ہے۔ وہ میری والدہ کو تسلی دیتی ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ معمول کا واقعہ ہے اور کافی عرصے سے ہے، یہ تھوڑی دیر بعد نارمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی، میں نے اس لیے اس کو اس کام میں انگیج کر دیا ہے۔ دوستوں، میری والدہ زیادہ تسلی میں تو نہیں آتی، لیکن میری والدہ ان کو کچھ کہتی بھی نہیں اور وہ ایسے ہی آتی رہتی۔ ایک دن میری والدہ گھبرائی ہوئی تھی، دوسرے روم میں آتی ہے، میرے والد صاحب کو کہتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لڑکی سے مجھے کچھ عجیب سی وائبس آ رہی ہیں۔ مجھے اس لڑکی کی آواز میں ایک مردانہ آواز آ رہی ہے۔ جب یہ مجھ سے مخاطب ہو رہی تھی تو میں نوٹ کر رہی تھی جیسے یہ کوئی مردانہ آواز میں بات کر رہی ہے۔ میرے والد صاحب اور میری والدہ کو کچھ عجیب لگتا ہے۔ خیر دوستو، اس دن اس لڑکی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میری والدہ کہتی ہے کہ تمہیں میں گھاٹ ڈراپ کروا دیتی ہوں۔ میری والدہ مجھے کہتی ہے کہ تم جاؤ، اس کو گھر تک چھوڑاؤ۔ اس لڑکی کو میں اس کے گھر تک لے جا رہا تھا۔ دوستو، وہ لڑکی اتنی خوبصورت کہ میں نوٹ کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں اور آس پاس کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال دوستو، میں اس کے گھر تک اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اس کا گھر تھوڑا دور ہے، میں اس کے علاقے میں پہنچتا ہوں۔ وہ لڑکی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، میں بہت چھوٹا تھا۔ میں دیکھتا ہوں اس کے گھر کے پاس کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ وہ لڑکے مجھے بہت غور سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، لڑکوں کی آنکھوں میں نے کچھ عجیب دیکھا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اس لڑکی کو تو دیکھ ہی رہے تھے۔ بہرحال دوستو، میں اس کے گھر پہنچتا ہوں۔ وہ لڑکی اپنا دروازہ ناک کرتی ہے۔ اندر سے اس کی والدہ تھی۔ میں انہیں بتاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ انہیں گھر تک چھوڑاؤ۔ اس پہ وہ میرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دوستو، میں اس لڑکی کو ڈراپ کر کے ادھر واپس آتا ہوں۔
جہاں وہ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میرا بھی دل تھا کہ میں واپسی پہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلوں۔ میں لڑکوں سے ملتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ مجھے بھی کھلاؤ۔ اس کے گھر کے بالکل سامنے کھیل رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھلا تو لیں گے، لیکن تم ہمیں ایک بات بتاؤ۔ جب میں ان سے ملتا ہوں